ایک بات میں آج عرض کروں، اس کا پہلا مضمون یہ ہے، راستوں پر بیٹھنا۔ اسے فائدہ عام کے لیے میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ پوری آیت کی تفسیر ہم کل پڑھیں گے۔ اور راستہ جو ہے، اسے روکنا بند کرنا یہ بھی بڑی بری بات ہے، اور راستوں میں مجلسیں لگا کر بیٹھ جانا جس میں گزرنے والوں کے لیے اذیت اور تکلیف ہو، اس کو بھی بڑا سختی سے منع کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ راستے کا حق ادا کرو۔ اور راستے کے حقوق کیا ہے؟ سلام کا جواب دینا، اور راستے کا حق کیا ہے؟ کسی کو تکلیف اور اذیت نہ دینا۔ اور راستے کا حق یہ بھی ہے، اپنی نظر کو نیچا کر کے رکھنا۔ ہمارے اس زمانے میں بھی یہ وبا بڑی پھیل گئی ہے کہ آپ نوجوان نو عمر لوگوں کو اور بچوں کو دیکھو، چوکوں چوراہوں پہ اپنی اپنی ٹولیاں اور جھنڈ بنا کے کھڑے ہیں۔ راہگیر کے لیے اور خصوصاً خواتین کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہے، اور اپنے والدین کے لیے اور ان کی عزت ناموس اور مقام کے لیے بھی انتہائی ناپسندیدگی اور انتہائی ذلت کا باعث ہے۔ میں نے جو ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ بچوں کے راستوں پر یوں بیٹھنے کی نوبت کیوں آتی ہے، اور اس وبا کو روکنے کے لیے ممکنہ طور پر کیا کیا جا سکتا؟ وہ یہ ہے کہ جب بچہ 6 7 8 سال کی عمر میں گھر کی چار دیواری سے باہر دوست احباب بنانے کی عمر کو پہنچتا ہے، ظاہری بات ہے اس کی ذہنی ساخت یہ ہے، اس کی عمر ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے، شور بھی کرنا ہے، چیزوں کی توڑ پھوڑ بھی کرنی ہے، کوئی نقصان بھی کرنا۔ وہ بچہ دوست احباب بنانے کے لیے اپنے گھر کی طرف سے اسے تحفظ اور سپورٹ فراہم نہیں ہوتی۔ یہ سنیں،
میں نے ترجمہ نہیں کیا، صرف پہلی بات پہ رک گیا ہوں. اسے بڑے غور و فکر سے سنیں اور غور کریں. آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے. جب آپ اپنی اولاد کو تحفظ دیں گے نا، اور پھر آپ اپنے بچوں کو یہ یقین دہانی کروائیں گے کہ تم اپنے دوستوں کو چائے پلا سکتے ہو گھر میں، تم اپنے دوستوں کو کبھی کبھار کھانے پہ گھر میں لا سکتے ہو. وہ کس عمر کی ہوں گے جی؟ 8 سال، 9 سال، 10 سال، یہی عمر ہوگی نا. چائے پہ آئیں گے، باپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے کا دوست ہے. اور چونکہ وہ نابالغ ہیں، اور یقیناً ماں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ بچہ یہ بچہ یہ بچہ ہمارے بچوں کا کیا ہے، دوست ہے. سن رہے ہیں آپ؟ آپ کے گھر میں قربانی ہوگی نا، تو آپ قربانی میں جو رشتہ داروں کے اور دوست احباب کے لیے حصہ وقف کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹوں سے کہیں گے بیٹا یہ تھیلا اپنے فلاں دوست کے پاس لے جاؤ. کبھی کیا کسی نے؟ نہیں کیا. ماں نے محلے داری میں ان تمام خواتین کو دیا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. باپ نے محلے داری میں ان تمام دوستوں کے گھر میں بھجوایا جن کے ساتھ تعلقات اور مراسم تھے. بچے کے دوست کدھر گئے؟ یہاں خطا ہو گئی تربیت کرنے میں ماں باپ کی. آپ نے جب چائے پہ آنے کی دعوت دی تو آپ کے بیٹے کو یہ یقین ہو گیا کہ میرے ماں باپ میرے دوستوں کو گھر میں عزت سے نوازتے ہیں، لہٰذا آپ کا وہ بیٹا چوک اور چوراہے پہ، ہوٹلوں پہ، بینچوں پہ، جنگلوں میں اپنے دوستوں کا اکٹھ نہیں کرے گا. وہ پیزا شاپ پہ دوستوں کا اکٹھ تب کرے گا جب گھر میں اسے ماں باپ بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے ہوں. یہ ہے اس عمر کی بات. اس کے ایک فائدہ، ماں باپ کو اپنی اولاد کی تعلق داری کا علم ہو جائے گا. دوسرا فائدہ، دوستوں کی شناخت ہو جائے گی کہ یہ اچھا کون ہے ان میں، برا کون ہے ان میں، عمدہ فیملی والے لوگ کون ہیں ان میں، اور معاشرے میں کوتاہی والی فیملی، لڑاکے جھگڑالو فیملی والے بچے ان میں کون سے ہیں. لہٰذا بڑے پیار سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا آپ کو سنہری موقع مل جائے گا. وہ مناسب عمر ہوگی، بچے میں بغاوت نہیں ہوگی، اور اس عمر میں آپ بچے کو بتا سکتے ہیں بیٹا ان 6 تمہارے دوستوں میں سے 4 تعلق کے قابل ہیں اور 2 کے متعلق ہمارے اندیشے درست. ٹھیک ہو گیا نا؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو 4 دوست ہیں آپ کے گھر میں آ کے عرصے سے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کی گھر سے قربانی کا یا مختلف کوئی بھی ہدیہ تحفہ ان کے گھروں میں پہنچتا ہے، وہ آپ کے بیٹے کو بھی نقصان نہیں دیں گے اور وہ آپ کی گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے افراد کے لیے بھی نقصان کا باعث نہیں بنے. دوست کیا ہوتا ہے؟ فارسی ہے دو دست. دست ہاتھ کو کہتے ہیں نا، 2 دست یعنی 2 ہاتھوں کا ملنا.
اسے دوست کہا گیا۔ پہلے زمانے کے لوگوں کی ثقافت یہ تھی کہ جب ان کی باہمی تعلق داری قائم ہو جاتی نا تو وہ اپنی پگڑی کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پگڑی عزت کی علامت ہے نا، تو پگڑیاں تبدیل کرتے کہ یہ میرے یہ پگڑی تم پہنو۔ اب تو پگڑی بھی کوئی نہیں نہ پہنتا، پہنتے ہی کوئی نہیں ہے، تبدیل کرنا تو دور کی بات ہے، پہنتے ہی کوئی نہیں۔ بڑی عمر کے لوگ پہلے پہنتے تھے، اب وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پگڑیوں کی تبدیلی ہو جاتی کہ یہ میری پگڑی ہے تم پہن لو، یعنی کہ میری عزت تمہارے سر پر ہے اور تمہارا وقار اور تمہاری عزت میرے سر پر ہے۔ جس طرح میرے لیے اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے نا، اسی طرح میں تیری عزت کی حفاظت بھی اپنے لیے کیا سمجھتا ہوں؟ ضروری سمجھتا ہوں۔ ان بچوں کو آپ نے بچپن میں کھیلنے نہیں دیا، ان بچوں کو آپ نے بچپن میں اکٹھا بیٹھنے نہیں دیا، ان بچوں کو آپ نے بچپن میں اپنی نگرانی میں نہیں رکھا۔ اب دوست بنے، ان میں بدکار بھی، ان میں نشئی بھی، ان میں جھگڑالو بھی، ان میں لالچی بھی، ان میں چوری چکاری کرنے والے بھی، ان میں ماں باپ کے نافرمان بھی، ان میں باغی بھی، ان میں سارے بری خصلتوں والے، لیکن آپ کو ان کا کوئی علم بول لے نا، اور آپ کو ان کے ٹھکانوں کا بھی علم۔ اب یہ ماں رات کو 10 بجے تک کیوں پوچھتی پھرتی ہے کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ میں نے فلاں گھر میں پتہ کیا، فلاں میں مجھے میرا بیٹا نہیں ملا۔ یہ ماں کیوں پیچھے پیچھے چل رہی ہے؟ اس لیے کہ جس وقت آپ کے بیٹے کی مناسب عمر تھی اس وقت آپ نے بیٹوں کو وہ تحفظ فراہم نہیں کیا، اس کے وہ نقصانات ہیں۔ اب چوکوں پہ، چوراہوں پہ لا یعنی گفتگو ہو رہی ہے، بد زبانی ہو رہی ہے۔ کیوں جی؟ نہ تو وہ کوئی شائستہ لوگ ہیں، نہ کو وہ مہذب لوگ ہیں کہ اب انہیں آپ بیٹھکوں میں بٹھائیں، نہ وہ ایسے سنجیدہ ہیں کہ انہیں کوئی اپنے داروں میں بیٹھنے دے۔ اب پیچھے چوک ہی بچ گئے نا، بقیہ جگہوں پر بیٹھنے کی تو ان میں صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے۔ جو ہو گیا، آخری بات سنیں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اس وقت ضروری امر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ احساس دلائیں اور یہ تحفظ فراہم کریں۔ یہ نہ کریں اگر آپ کا بیٹا خطا بھی کر گیا ہے، اس کو دوستوں کے سامنے شرمندہ نہ کریں، یہ یاد رکھیں۔ یہ تربیت کے وہ ضوابط ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ اصول ہیں۔ میں اساتذہ سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے گھر میں چلے گئے ہیں نا جی، کھانے پہ آپ کو بلا لیا گیا ہے، چائے پہ آپ کو بلا لیا گیا ہے، ان کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، بیٹی ہے، آپ کی شاگرد ہے، بچے پڑھتے ہیں، اور وہ بچے اس گھر میں موجود ہیں، سامنے موجود ہیں، اور باپ نے پوچھ دیا کہ استاد محترم بتائیں میرے بچے کی کیفیت کیا ہے، تو وہاں پہ مت اس بچے کے بارے میں منفی باتیں کریں۔ یہ بچے آپ کے قریب کیوں نہیں آتے؟ بچے راستہ دیکھ کے گلیاں تبدیل کیوں کر لیتے ہیں؟ اساتذہ کا احترام اور قدر و منزلت آئے دن ختم کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح بات کہہ رہا ہوں جی۔ ہم جو بھی سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا ہلکا لگتا ہے، ہمارے ہاں دوست احباب بیٹھتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے، ہم ان کی اصلاح تنہائی میں ان کے کان میں کرتے ہیں۔ ہم ان دوستوں کو ان کے احباب اور ان کے والدین کے سامنے ذلیل نہیں کرتے۔
اس حلقے کا اور ہمارے میل ملاپ کا اور دوستوں کی محبت کا جو راز ہے نا، اس کے پیچھے یہ ہے، انہیں یہ احساس ہے کہ ہمیں مجمع میں شرمندہ نہیں کیا جائے۔ اگر ایک بچہ استاذ کو دیکھ کر، ادب اپنی جگہ پر ہے، احترام اپنی جگہ پر ہے، روب ڈر اپنی جگہ پر ہے، اگر ایک بچہ گلی کوچے میں استاذ کو دیکھ کے گلی تبدیل کر دیتا ہے، تو استاذ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا روب و دبدبہ بڑا ہے، یہ بچہ راستہ بدل گیا ہے۔ استاذ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کوتاہی کیا ہے، مجھ میں کمی کیا ہے، کہ جس بچے نے گلی میں دوڑ کے سلام لے کے میری عزت کو بڑھانا تھا، وہ بچہ راستہ بدل گیا ہے۔ اس استاذ کو اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں میں کسی کوتاہی کا اور بدتمیزی کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ گزرگاہوں میں بچوں کا استاذ کو دیکھ کے دوڑ جانا استاذ کی عزت نہیں ہے، چھپ جانا استاذ کا شرف نہیں ہے، آ کے ملاقات کرنا، ملنا، یہ استاذ کا شرف ہے۔ اس لیے یہ جو آپ چوک چوروں، انہیں آپ نہیں روک سکتے۔ آپ ان کی منت کریں، آپ سماجت کریں، ہاں کوئی زور آزمائی انہیں روکے، کوئی ڈر روکے، وہ کو سی سی ٹی روک لے، سمجھ آتا، کیونکہ یہ تربیت کے مقام سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں۔ اپنے 8 10 سال 11 سال کے بچوں پہ فوکس کریں، ان پہ توجہ دیں، ان کے دوست احباب سے میل ملاقات کبھی کبھی کرتے رہا کریں، انہیں کبھی کبھی بلاتے رہا کریں، بلائیں، 5 منٹ بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے گھر چلے جائیں، بچوں کو گپ کا موقع دیں، لیکن تھوڑی دیر بیٹھیں، بچوں کا اندازہ لیں کہ یہ کامیاب ہے، ان کے رزلٹ اچھے ہیں، ان کی تعلیم کا معیار اچھا ہے، تو پھر آپ کو اطمینان ہوگا کہ میرا بچہ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ملتا جلتا۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، لا تقعدوا بکل صراط۔ کل انشاءاللہ اسے مزید عرض کروں گا جی۔